کیا دوران شب مسجد کے مائک یعنی لاؤڈ اسپیکر پر نعت وغیرہ لگانا درست ہے یا نہیں، خصوصاً وہ نعت جس کے ساتھ میوزک بھی ہو؟ پہلی بات یہ ہے میوزک اسلام میں حرام ہے، یہ چاہے نعت کے ساتھ ہے تو بھی حرام ہے، حمد کے ساتھ ہے تو بھی حرام ہے، منقبت کے ساتھ ہے تب بھی حرام ہے، اور گانوں کے ساتھ تو حرام ہے ہی، لہذا میوزک کا تو سوال ہی نہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ مائک پر نعتیں پڑھنا اور مائک پر بیانات کرنا یہ درست ہے یا نہیں؟ تو جواب اچھی طرح سے سمجھا جائے کہ مسجد کے مائک کا استعمال کرنا صرف اذان کے لیے تو درست ہے، محلے کے لیے، اور مسجد کے اندر کے لیے تو صرف وہ مائک استعمال کیا جائے گا جو اس میں اندر استعمال ہوتا ہو، یعنی مسجد کے باہر کا مائک صرف اذان کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، واعظ کے لیے، تلاوت کے لیے، نمازوں کے لیے، اوراد شریف کے لیے، دعائے صبح کے لیے، نعت خوانی کے لیے، اور شبوں میں بیانات کے لیے یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، جو لوگ گھروں میں ہوتے ہیں اور وہ مسجدوں کے قریب رہتے ہیں وہ اس قدر تنگ دل رہتے ہیں مسجدوں کے مائک کے شور کی وجہ سے، اور ادھر بیچارے کہہ بھی نہیں پاتے ہیں، اور بعض لوگ بہت بدکلامیاں بھی کرتے ہیں اور وہ کوستے رہتے ہیں مسجد والوں کو، لیکن مسجد والے ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ مائک کے استعمال کے لیے شرعی ضابطہ کیا ہے؟ جواب اچھی طرح سے تمام مسجد کے منتظمین سمجھیں، اور تمام مسجد کے ائمہ حضرات بھی سمجھیں، اور وہ لوگ کہ جن کو شوق ہے مائک چلانے کا وہ بھی سمجھیں کہ مسجد کے مائک استعمال کرنے کا شرعی ضابطہ یہ ہے کہ محلے کے لیے اور میناروں کا مائک صرف اذان کے لیے استعمال ہوگا، اس کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے، اس کے علاوہ جس چیز کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے غلط ہو رہا ہے، چاہے وہ ائمہ حضرات کر رہے ہوں، چاہے وہ خطیب حضرات کر رہے ہوں، چاہے وہ مسجد کے پریزیڈنٹ صاحب کر رہے ہوں، چاہے مسجد میں وہ لوگ جن کو شوق ہے نعتیں پڑھنے کا، جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں صحیح نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم یہ ساری عبادت کر رہے ہیں اور یقیناً عبادت ہے تو دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا کیا حق ہے؟ اسلام میں تو حکم یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں زور سے تلاوت اس وقت نہیں کریں گے جب کسی کی نیند میں خلل کا خدشہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو رات کو نماز کے لیے جب اٹھ جاتے تھے تو اتنی آہستگی سے اٹھتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اتنا آہستگی سے حضور اٹھتے تھے تاکہ میری نیند میں خلل نہ ہو۔ ہم عبادت کرنے کا حق رکھتے ہیں لیکن دوسروں کو ڈسٹرب کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ ہمیں اگر تلاوت کرنی ہے، اوراد شریف پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، کلمات پڑھنے ہیں، استغفار پڑھنا ہے تو یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہمیں انسانوں کو کیوں سنانا ہے؟ ہم پھر پورے محلے کو کیوں جگہ کر کے رکھیں گے؟ لہذا اچھی طرح سے یہ بات سمجھ میں جانی چاہیے، یہ صرف یہاں کشمیر کے کچھ خطوں کے کچھ مساجد کا عمل ہے، ورنہ پوری دنیا میں کہیں بھی، پورے عالم میں کہیں بھی یہ عمل نہیں ہے کہ صاحب مسجدوں کے مائک استعمال کیے جا رہے ہوں، مسجد کے مائک استعمال کیے جا رہے ہوں اور اس میں نعتیں بھی چل رہی ہیں، بیانات بھی ہو رہے ہیں، اور ساری رات مسجدوں کے مائک گونج رہے ہوں اور محلے والے جو ہیں وہ پریشان حال ہوں اور گھروں میں لوگ کچھ بھی کر نہیں پاتے ہیں۔ اسے پرہیز کیا جانا چاہیے۔ میں اختصار کے ساتھ پھر اس کو رپیٹ کرتا ہوں، مسجد کا مائک صرف اذانوں کے لیے استعمال کیا جائے باہر کا، اور اندر مسجد کے اندر اچھے سے اچھا مائک استعمال کیا جانا چاہیے، پوری مسجد میں آواز تمام نمازوں کو پہنچ جانی چاہیے، اس میں قرات، اس میں واعظ اور اس میں دوسری تمام چیزیں ہو جانی چاہیے جیسے حرم شریف میں ہوا کرتا ہے۔